اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عم يتساءلون، یہ پہلا کلمہ عما، یہ کلمہ دراصل ہے ان پلس ما۔ ان کا مطلب سے ما جو یا کون یا کیا، ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے، کبھی کیا اس کے معنی ہوں گے۔ اما ان ما، ان کے متعلق، ما جو یعنی کس کے متعلق، کیا ہے، کس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یتساءلون اصل کلمہ ہے سألا ماضی، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا سوال، لیکن یہ کلمہ ہے یتساءلون، وون آخر پہ تو جمع کی علامت لگ گئی، اور یہ کلمہ ہے تساءلا یتساءلو تساؤلاً، باب تفاعل ہے، تساؤل تساؤل تفاعل، ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے قریدنا۔ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، ان کے متعلق، نبا، نبا کہتے ہیں، نبا ینبأ نبأً، اہم اطلاع، اور اہم اطلاع جس کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نبا ان کی جمع ہوتی ہے انباء۔ ان النبائی، ان کے متعلق، نبا خبر، الف لام لگ گیا، بڑی اہم اور خاص خبر۔ العظیم جو بہت بڑی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بڑی ہے، اور شروع سے سب سے بڑی صفت وہ خبر یہی ہے، العظیم، کیونکہ یہ فعیل کے وزن پہ آ گیا۔ یہ خبر اہم اطلاع ہے شروع سے، رب کو پہلے ہی پتا تھا کہ کس دن اس دنیا کو مکمل کر کے قیامت کو برپا کر دینا ہے تاکہ حساب کتاب ہو، اس لیے کہا العظیم، بہت بڑی، ہر لحاظ سے یہ بڑی۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آئے گی نہیں آئے گی، مر جائیں گے، ہڈیاں رمیم ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ اور بعض لوگ یہ بھی کہ کوئی نہیں، مر گئے، اگر اٹھا بھی لیے گئے تو ہمارے سفارشی موجود ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، الذی هم فیہ، الذی جو کہ ہم وہ ہیں، فیہ اس میں، مختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں چیم گوئیاں کرتے ہیں۔ اختلف یختلف اختلافاً، اختلاف کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ چیم گوئیاں کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون، کلا نہیں، ہرگز نہیں، کل لا، جس طرح اردو میں کہتے ہیں سارے کا سارا لا نہیں،
لا کا مطلب تو نہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون سین لگ گیا ہے مضارع کی علامت سے پہلے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم نے مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے۔ وونون تو جمع کی علامت ہے، باقی تو کلمہ ہماری زبان کا علم رہ گیا نا، عالمہ یعلمو، عالمہ اس نے جاننا، یعلمو جانتا ہے یا جانے گا، سیعلم وہ جانے گا، سیعلمون جانیں گے ان قریب، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ ثم كلا سيعلمون، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون دوبارہ اس بات کو کہا ہے، پکی بات ہے، سیعلم یہ جان کے رہیں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی آنکھوں سے قیامت کو نہ دیکھے، جو سب قبروں سے نکل آئیں گے، جہاں جہاں پڑے ہوں گے، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، الم نجعل الارض مہادا، کیا الف کلمے کے شروع میں آ گیا ہے، اور یہ تو سوال اور استفہام کے لیے آ گیا۔ لم کا کلمہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، یہی پڑھا تھا ہم نے، الم نجعل الارض، جعلا اس نے بنایا، یا جعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نجعلو ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، لیکن ترجمہ ماضی کریں گے، الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض اس زمین کو، مہادا، بابا اس زمین کو ہم نے کیا مہد نہیں بنا دیا، گہوارہ نہیں بنا دیا، بستر نہیں بنا دیا، بچھونا نہیں بنا دیا۔ یہ کلمہ ہے مہدا یمہدو مہدن، فتح یفتح فتحن، اس کا باب ہے۔ اسے آرام دہ گہوارہ، ہموار میدان، بستر، فرش، ان سارے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، ماں کی گود جیسی آرام دہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ زمین جو اپنے پیٹ کے اندر آگ لے کر چل رہی ہے، جو پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، وہ زمین آسمان کے درمیان اس کرہ کے اندر معلق ہے، اور وہ معلق 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو چیز اتنی تیزی سے گھوم رہی ہو، کہاں سے سکون آئے گا؟ کہا تمہارے لیے الم نجعل الارض مہادا، اس گھومتی ہوئی چیز کو کیا ہم نے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی، پتہ لگتا ہے، فرش بنا دیا تمہارے لیے، ماں کی گود کی طرح بنا دیا۔ والجبال أوتادا، والجبال واو کے معنی اور، جبل کی جمع جبال، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا، اوتاد وتدن کی جمع ہے، اوتاد وہ کہتے ہیں میخوں کو، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ اپنی سطح کو ہموار رکھے۔ جس طرح بچے لاٹو چلاتے ہوں تو وہ سدھ نہ ہو تو اس کے اوپر مٹی ایک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، آپ کی گاڑی کا پہیہ صحیح نہ چل رہا ہو تو ویٹ لگا دیتے ہیں ایک سائڈ پر، یہ ویٹ لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ہچکولے نہ لگے، انسان سے یوں پیار کرنے والا اللہ۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔
وخلقناكم أزواجا وَخَلَقْنَاكُمْ وہ اور خلقہ تخلیق کرنا نہ ہم نے اور تخلیق کیا ہم نے کم تم کو ازواجا جوڑوں میں ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دیے میاں بیوی جوڑے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے وہ اور جعلنا ہم نے بنا دیا نومکم تمہاری نیند کو سباتاً سباتا سکون اور آرام والی سباتاً کہتے ہیں قتل حرکہ لتحصیل الراحہ حرکت بھی نہیں کرتا تاکہ مجھے آرام مل سکے ایسی بنا دی تمہاری نیند کو باعث سکون بنا دیا ایک دفعہ آدمی سو کے اٹھتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے یہ نیند بھی اس موت کی طرح ہے نیک لوگ اس طرح سوئیں گے اسی طرح تر و تازہ اٹھیں گے وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے اللیل رات کو لباسا تمہارے لیے پردہ پوشی کرنے والی اور رات کو پردہ پوش وجعلنا النهار معاشا وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے النہارا معاشا معیشت کے لیے کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن کو معاش کا وقت بنایا کہ دن میں کماؤ رات کو آرام کرو وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَبَنَيْنَا بنا یبنی بنیان کہتے ہیں اردو کا وہی کلمہ بنانا تعمیر کرنا وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنایا فوقکم فوق اوپر تحت نیچے دائیں طرف کو یمین بائیں طرف کو شمال یسار فوق اوپر کم تمہارے فوقکم فوق کا کلمہ اس کے بعد کم آ گیا اور وہ تو ضمیر ہوتی ہے تم کے اوپر یعنی تمہارے اوپر سبعن سات شدادہ مضبوط چیزیں یعنی 7 آسمان بنا دی اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے وَجَعَلْنَا اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس طرح یہ نظام بنایا حق کے ساتھ یہ سارے انٹر لنک ہیں ایک چیز بھی ان میں سے کم ہوتی تو زندگی اجیرن ہو جاتی وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا اور بنا دیا ہم نے سراجن چراغ روشنی دینے والا اندھیروں کو دور کرنے والا تمازت دینے والا سراجن یعنی آفتاب بنایا سورج بنایا جس سراج کا کلمہ وہی جو ہماری زبان کا کلمہ سورج اس کو بنایا کیسے وہاجا وہاجا یاہجو وہجن وہجن کہتے ہیں انتہائی روشن چمکدار روشنی جس میں چمکدار اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعال وہاجن درمیان والے کلمے پہ شد وہاجن بہت زیادہ
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، یعنی آفتاب پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، انزل ينزل انزالا، اور ہم نے نازل کیا من المعصرات، یہ کلمہ معصرات عین صاد را سے دیکھیں تو معصرۃ کا کلمہ نکلے گا، وہ بادل جو پانیوں سے بھرے ہوتے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، ان سارے بادلوں میں سے، بارش برسانے والے بادل جو ہیں ان میں سے، ماءً ہم نے نازل کیا پانی، پانی بھی کیسے؟ سجاجا، سجاجا۔ یہ کلمہ پھر دیکھیں، درمیان والے کلمے پہ شد آئی ہوئی ہے نا، سجاجا، فعال، سجاج، مبالغے کا صیغہ ہے۔ موسلادھار، وہ بارش جس کے اندر زور بھی ہو اور شور بھی ہو، موسلادھار بارش، لگاتار بارش ہو۔ لیکن یاد رہے یہ وہ بارش جہاں برسانا چاہے وہاں برساتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، لِنُخْرِجَ بِهِ، لام کے لیے ہم نے پڑھا تھا، لام دو طرح ہی آتا ہے، یا تو یقیناً کے لیے آئے گا یا کے لیے کے آئے گا، اور اگر ہم غلط ترجمہ کریں گے تو اردو ادب وہ قبول ہی نہیں کرے گا، جملہ ہی نہیں بنے گا۔ لِنُخْرِجَ، اخرجا یخرجو، اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا یا نکالے گا، تخرجو تم نکالتے ہو یا نکالو گے، اخرجو میں نکالتا ہوں یا نکالوں گا، اور نخرجو ہم نکالتے ہیں یا نکالیں گے۔ اللہ جو فرما رہے لِنُخْرِجَ کہ ہم نکالیں، جو کچھ نکلتا ہے یا کچھ اس میں جاتا ہے یا نازل ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے۔ مت سمجھے کہ یہ ایک داہر ہے اور وہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں جاتا، وہ کرتا ہے۔ خراجہ کا کلمہ بھی آ سکتا تھا، ہوا، نکلا، نہیں، اخراجہ کا کہا ہے، اس نے نکالا۔ لِنُخْرِجَ اس لیے کہ وہ نکالے بھی اس کے ساتھ، بے کے سبب، ہی اس کے، یعنی اس پانی کے سبب نکالے، حبا، حبا کہتے ہیں اناج کو، غلے کو۔ تمہارے کھانے کے لیے زمین کے اندر سے اس پانی کے ذریعے، اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ اپنی ساری قوتیں لگا دو اور اب اناج کو اگاؤ تاکہ جو مخلوق میں نے دنیا میں بھیجی ہے اس نے کھانا کھانا ہے۔ وَنَبَاتًا، وہ اور نباتا، نباتات زمین سے اگنے والی چیزیں، ساری سبزیاں، انسان اور انسان کے جس نے جن جانوروں کو کھانا ہے ان کے کھانے کا بھی سامان، چارہ، ہر چیز بھیجی ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، وَجَنَّاتٍ، وہ اور جنات، جنتن کہتے ہیں باغ کو، جنات اس کے گولتے کو کاٹا کیونکہ جنتن کا کلمہ مونس ہے، مونس کی گولتے کو کاٹے، الف اور تا کا اضافہ کر دے تو کلمہ بن گیا جنات، باغات، اس نے باغات بنائے، الفافا، لفا یا لفو کہتے ہیں لپٹ جانے کو، قریب قریب ہو جانے کو۔ وہ درخواست میں لکھتے ہیں کہ دستاویز لف حاضہ ہیں، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اسے لپٹی ہوئی ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لف کہتے ہیں یعنی ایسے بنائے ہیں کہ جس کے درخت اور پتے آپس میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی گنجان، گنجان کہنے کے لیے کیا خوبصورت کلمہ استعمال کیا ہے، الفافا، لف کیے ہوئے ہیں، لفا یلف۔
بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ، سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ إن يوم الفصل كان ميقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک، یوم ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے، دن، فصل فیصلے کا دن، یوم الفصل، یوم کا کلمہ نکرہ ہے، الفصل کا کلمہ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے، فیصلے کا دن، روز قیامت کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کانا ہوتا ہے، ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کلمہ، میقاتن، میقات کہتے ہیں جو وقت مقرر کر دیا ہو، جس نے مقرر کیا اسی کو پتہ ہے کہ وہ وقت کون سا ہے، انبیاء اور رسل کو بھی نہیں پتہ، اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور طے شدہ ہے، ایک لحظہ کا کروڑواں حصہ نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا یوم ینفخ، یوم وہ دن ہوگا، ینفخ، نفخ ینفخ، نفخن، نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، نفخ، اچھا ینفخ، یہ فعل مضارع کی علامت آ گئی، تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی تو کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا، خود بخود پھونک نہیں بج جانی، کوئی مارے گا پھونک، یوم ینفخ، کوئی پھونکے گا، فی الصوری، فی میں، السور، سور کہتے ہیں بگل کو، ایک بگل ہوگا، ایک ناقوس ہوگا، اس کے اندر وہ اپنی پھونک ماریں گے، فتأتون، پس تاتون، آتا یاتی اتیانن، فتأتون یاتی، تاتی تم آتے ہو، یا تاتون تم سب آؤ گے، فتأتون، وہ ادھر بگل بجے گا، فا کا کلمہ آتا ہے فوراً بعد، فتأتون افواجا، فوج در فوج آؤ گے، اپنی قبروں سے نکل کر، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری لمحے تک جو آدمی مر گیا ہوگا، جس قبر میں، جس جگہ، چاہے وہ پانی میں مل کر پانی میں مٹی ہو گیا ہو، یا وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، یا کسی جانور نے کھا لیا ہو، کسی مچھلی کے پیٹ میں ہو، وہ نکل کے وہاں آ جائے گا، جس طرح فوج در فوج آتے ہیں، گروہ در گروہ آئیں گے۔ وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت ابوابا، ہاں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے، فتأتون تم نکل آؤ گے۔ وفتحت السماء، واو اور فتح کھولنا، اردو میں بھی کہتے ہیں فتح یفتح فتحن، لیکن یہ فے کے اوپر اصل کلمہ ہے، اس کے اوپر پیش آ گئی ہے، تے کے نیچے زیر آ گئی ہے، دوسرے کے نیچے، یہ تو ماضی کے اندر پیسیوائز ہو جائے کلمہ تب اس طرح آتا ہے، یہ ایکٹیوائز نہ رہا، پیسیوائز ہو گیا۔ وہ فتحت مجہول کلمہ ہے، کھول دیے جائیں گے، کوئی کھولے گا، یہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے کھول دیں گے، السماء، السماء، اس آسمان کو، یہ جو بڑے مضبوط آسمان بنے ہوئے ہیں جہاں کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا اس کی مرضی کے بغیر، اب وہ کھول دیے جائیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت، پس جو ہی وہ کھولا جائے گا،
فکانت تو ہو جائے گا، تا اس لیے آیا ہے کہ سما کا کلمہ مؤنث ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی ہے تا کے اوپر. فکانت تو آسمان ہو جائے گا ابوابن، باب باب دروازہ دروازہ ہو جائے گا، اس میں دروازے لگ جائیں گے، یہ فوراً ہی بات ہو جائے گا. آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کے رہ جائے گا، دروازے لگ جائیں گے. فکانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال، وہ اور سیرا یسیرو چلانے کو کہتے ہیں، سیرا وہ چلا، اور اس کے اندر درمیان والے کلمے پہ شدہ، وہ آپ کو پتہ اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، آرام سے نہیں چلیں گے، بڑی تیزی سے چلیں گے. جب کشش سکل ٹوٹ جائے گی تو پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اتنی زور سے ٹکرائیں گے. فکانت سرابا وسیرت الجبال، وہ جبال پہاڑ وسیر ان کو چلایا جائے گا، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہٹیں گے، پھر کشش سکل ٹوٹ جائے گی تو اتنی زور سے ٹکرائیں گے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت ریت ہو جائیں گے. اور لفظ استعمال کیا سرابا، سراب کہتے بھی ہیں اس ریت کو ہیں جو دور سے یوں لگے کہ پانی، وہ ریت کے ٹکڑے بن جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ ہو جائے گی سرابا. یہ سارے پہاڑ جو ہیں، یہ جبل کی جمع جبال اردو کے سٹائل پہ آئی اس لیے تا آیا ہے جس کے اوپر جزم ہے. اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، اس ریت کی طرح ہو جائیں گے جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے. ان جہنم كانت مرصادا. ان جہنم، ان بے شک جہنم، جہنم اس ویلی کا نام ہے جہاں سزا دیتے ہیں. کانت جہنم چونکہ مؤنث ہے اس لیے تا آگے جس کے اوپر جزم ہے، باقی تو کلمہ کانا ہی رہ گئے، ہوتی ہے کیونکہ وہ مؤنث ہے. ان جہنم بے شک وہ جہنم ہوتی ہے مرصادا مفعالا. جتنے کلمات مفعال کے وزن پہ آتے ہیں یہ تو اس میں آلہ ہے نا، وہ عذاب دینے کا آلہ. مرصادا رصدا یرصدو رصدن، گھات میں لگا کے بیٹھنا. مفعال کے وزن پہ یہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے، کسی مجرم کو نہیں چھوڑے گی. ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، جہنم کو ہی گھات کہہ دی، جہنم ہے ہی گھات. اور جہاں چھپ کے آدمی شکار کرنے بیٹھا ہو تو وہ آسانی سے شکار کرتا ہے. یہ بیٹھی ہوئی آرام سے اور بھڑکتی آگ ہے اس کے اندر. للطاغین مآبا. للطاغین مآبا، للطاغین دو لام آگے کے لیے. ایک لام کے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لام اس کے معنی کے لیے ہیں یا یقیناً، لیکن دو لام آ جائے تو وہ تو کے لیے ہی کے لیے آتے ہیں. طاغین، طاغی اور یانون تو جمع کی علامت. طاغین طاغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے، جو اللہ کے نافرمان باغی ہیں ان کے لیے، سرکشوں کے لیے کیا ہے؟ مآبا. آبا یعوب اوبن کہتے ہیں ٹھکانے کو، جہاں انسان نے پلٹ کر آنا ہے، جس کی طرف رجوع کرنا ہے. للطاغین مآبا، یہ کلمہ بھی مفعول کے وزن پہ آیا ہے اور اس میں ظرف ہے وہ جگہ جہاں پہ اس نے لوٹ کر آنا ہے. للطاغین مآبا،
سرکشوں کا ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا. لابسین، یانون تو جمع کی علامت ہے. لابسا یلبسو تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں رہنے کے لیے. لابسا یلبسو لبسن، قیام کرنا، قیام کریں گے. یانون آگے سارے کے سارے. فیہا، اس میں، یہ قیام کریں گے. فیہا، اس میں، ہاں سے مراد وہ جو قریب اسم ہے یعنی جہنم. وہ جہنم میں قیام کریں گے، وہ جہنم میں رہیں گے. احقابا، حقب ان کی جمع ہے احقابا. حقب کہتے ہیں مدتوں، عرصہ دراز جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اینڈ لیس. لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس مدت کا کوئی پتہ نہیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا یذوقون، لا نہیں، ذاقا یذوق، چکھنا اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ. بونون تو جمع کی علامت ہے. ذاقا اس نے چکھا، یذوق وہ چکھتا ہے یا چکھے گا. یذوقون وہ سب چکھتے ہیں چکھیں گے. اور لا یذوقون وہ نہیں چکھتے، چکھیں گے. فیہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس جہنم میں وہ نہیں چکھیں گے بردن، ذرا بھی کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک. بردن کہتے ہیں ٹھنڈک کو، برودہ ٹھنڈک. ولا شرابا، وہ اور لا نہیں، شرابا شراب پینے والی چیز کو، نہ انہیں وہاں پینے والی چیز ملے گی نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی. وہاں تو آگ ہی آگ. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھ سکیں گے. الا حمیما وغساقا. اللہ سوائے حمیمن، حمیم کہتے ہیں فعل ان کے وزن پہ آ گیا، گرم پانی. حمیم فعل ان کے وزن پہ ہے دائمی گرم پانی، دائمی کھولتا ہوا پانی. اللہ حمیمہ، کچھ دیر کے بعد انہیں ٹھنڈا نہیں ہو جانا، وہ تو دائمی ہے کیونکہ فعل ان کے وزن پہ آ گیا. وہ اور غساقا، غاسی کا یکسا کو غسقن کہتے ہیں. دو معنوں، کئی معنوں میں آتا ہے. آنکھ کا آنسو بھی، غاسی کا اس کی آنکھ سے آنسو بہا. اور غسق کہتے ہیں، یہ بھی درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی. غساقا، غین سین کاف سے نکلتا ہے. غساقا درمیان والے کلمے فعال ان کا وزن آ گیا مبالغے کے ساتھ. بار بار زخم میں بھرنے والی پیپ کو کہتے ہیں. اللہ حمیم وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے جو دائمی کھولتا ہوا ہے، وغساقا، اور جو پیپ زخموں میں بھر جاتی ہے، اس کے علاوہ انہیں پینے کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں غساق کے اندر ہو سکتا ہے اس کے یہ بھی ہوں کہ اس دن آنسوؤں سے روئیں گے، اپنے آنسو ہی پئیں گے، کچھ نہیں ملے گا انہیں. جزاء وفاقا. جزاء، بطور جزا ہوگا، بطور بدلہ ہوگا، بدلے معاوضہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ وفاق، اس کے موافق ہوگا. اردو کا کلمہ موافق ہونا، اس کے برابر ہوگا. جیسے جرائم کیے ہوں گے آگ اتنی ہی سزا دے گی، نہ کم نہ زیادہ. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے.
الا حمیم وغساقا، اللہ اکبر، مگر کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، وہ پیپ، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، جزاء وفاقا، ان کے اس کے موافق ہی ملے گا، جس طرح کیے ہوں گے جرم اتنا ہی ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم کانو، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، کانا کا مطلب ہونا، واو جمع کی لام میں، انہم کانو وہ تھے، لا یرجون، لا نہیں، یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون تو جمع کی علامت، باقی تو کلمہ را جیم رہ گیا۔ یہ کلمہ رجا یرجو سے نکلے گا، رجا اس نے امید کی، یرجو وہ امید کرتا ہے یا کرے گا، رجون امید دے، رجا اس نے امید کی، یرجو وہ امید کرتا ہے یا کرے گا، یرجون وہ سب امید کرتے ہیں یا کریں گے، اور لا یرجون وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے، انہم کانوا لا یرجون وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے، حسابا کہ اس کا حساب بھی ہونا، اردو کا کلمہ حساب، وہ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اچھے کام دنیا میں کیے نہیں، آج وہ ان کے کرتوتوں کی انہیں سزا مل رہی ہے، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا وہ اور کذبا، کذبا یکذب تکذیباً جھٹلانا، وَكَذَّبُوا وہ الف جمع کی علامت، انہوں نے جھٹلایا تھا، یعنی دنیا میں جب وہ تھے تو جھٹلایا تھا، بِآیاتِنَا بے کے متعلق، آیاتنا ہماری آیات کے متعلق، آیت کی جمع ہے آیات، نہ ہماری آیات کو، کذابن، کذبوا کذابن کہتے ہیں جب دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے اسی فعل کا تو اس کا حق ادا کر دینا، یعنی انہوں نے جھٹلانے کا حق ادا کر دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ وہ اور کل سارے کے سارے، اردو کا کلمہ، وہ بھی اردو کا کلمہ، شعین بھی اردو کا کلمہ، شے کی جمع شاء، احصیناہ، احصا یحصی گننا، ہو اس کو، وَكُلَّ شَيْءٍ احصینا ہم نے گن رکھا ہے، ہو اس کو، کتاب ایک کتاب کے اندر، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اس کتاب کے اندر۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فذوقوا فا بس ذوقوا ذک فعل امر ہے اور واو الف جمع کی لام، فذوقوا بس تم سب چکھو، اب مزہ چکھو، فلن نزیدکم، فا بس لن مستقبل میں نفی کے لیے ہے، لن نہیں زیادہ کریں گے، نزیدہ زیادہ یزیدو کہتے ہیں زیادہ کرنا، تزیدو تم زیادہ کرتے ہو، ازیدو میں زیادہ کرتا ہوں، نزیدو ہم زیادہ کرتے ہیں۔ شہنشاہ مطلق اس دن کا شہنشاہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، پروٹوکول کی زبان استعمال کر رہے ہیں، فلن نزیدکم ہم تمہارے لیے زیادہ نہیں کریں گے، الا عذابا سوائے عذاب کے، اب چیخو پکارو، اب جو مرضی کرو، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز کا ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ ہاں وہ ہمارے بندے ان کے متعلق، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، ان للمتقین مفازا، ان بے شک، للمتقین
للمتقین متقی کی جمع ہے. بے شک متقیوں کے لیے ہے، دو لام ہے، اس کے معنی تو کے لیے ہی ہوں گے. ان للمتقین بے شک متقیوں کے لیے ہے، اتقیاء کے لیے ہے مفازا. یہ بھی مفعول کا وزن ہے، کامیابی کے لیے. وزن ظرف کے لیے آتے. اس کا اصل جو کلمہ تھا جس سے یہ مفازہ ہے نا، مفوازن، اصل کلمہ یہ ہے مفعول. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے جو کامرانی کی، یہ جو دن ہے یہ آج ان کی کامرانی اور کامیابی کا دن ہے. مفعل کا وزن ہے، اس میں ظرف ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج ان کو کامیابی ملنا ہے. حدائق واعنابا. حدائق، حدیقت ان کی جمع ہے حدائق. حدیقہ کہتے ہیں باغ، باغات ہوں گے. حدائق باغات. وعنابا، عنب ان کی جمع ہے عناب. عنب کہتے ہیں انگور کو، انگور ہوں گے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور. وكواعب أترابا. وقواعب، قواعب کعب کی جمع ہے قواعب، نوخیز لڑکیاں. اترابا، ہم عمر، ہم جولی. یہ اترابا کا کلمہ اس لیے استعمال کیا ہے اس معنوں میں جنہوں نے مٹی میں بچپن میں کٹھا کھیلا ہو، اس لیے ہم جولی کا لفظ استعمال. قواعب اترابا، تربا یتربو. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہم سن لڑکیاں. وكأسا دهاقا. وکأسن، کاس کہتے ہیں، کاف الف سین سے نکلے گا کلمہ. کاس کہتے ہیں، ویسے تو اب ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے پیالے کے لیے، گلاس کے لیے، جس میں کوئی چیز پی جاتی ہے اس کے لیے کاس کا کلمہ استعمال ہے. دہاقا، چھلکتا ہوا. اور چھلکتے ہوئے جام. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ، انگور، نوخیز ہم سن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. کاسن دہاقا. یہ اردو میں جو دہقان کا کلمہ ہے وہ بھی یہیں سے نکلا، اس چودھری کو کہتے ہیں دہقان. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فیہا، دیکھیں بڑی جو عیش کی چیزیں ہیں اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے. تانے باز مذاق اڑانے والے سنیں، اور جو آج اس پہ صبر کر لیں گے ان کے لیے بھی تسلی. لا یسمعون، لا نہیں، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت. باقی تو ہماری زبان کا کلمہ سمع رہ گیا. سمع یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا. لا یسمعو، وہ نہیں سنے گا، واو جمع کی علامت. سارے اتقیاء نہیں سنیں گے فیہا، فی میں ہا، اس میں لغون، کوئی بہودہ گفتگو، کوئی بہودہ بات سنیں گے ہی نہیں. ولا، اور نہ ہی کذابا، اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے. نہ کوئی بہودہ بات، نہ جھوٹ. جتنی بہودگی ہے وہاں پہ ہونی ہی نہیں. بہودہ لوگ ادھر جائیں گے ہی نہیں، جھوٹے لوگ ادھر جائیں گے ہی نہیں، تو کہاں سے سننی. یہ وہاں کی، اگر دنیا کے اندر بھی بہودگی اور جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دنیا بھی جنت نظیر ہو جاتی ہے. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی باتیں وہ نہ سنیں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاءً، بطور جزا ہے. من ربک،
من سے ربک تمہارے رب کی طرف سے عطاء بطور عطا کیا جائے گا. اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ پورے کا پورا آ گیا. عطاء حسابا, حساب کا کلمہ بھی ہم اسی طرح اردو میں استعمال کرتے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے, اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے. کون سا خدا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات, جو تمہارا ہی نہیں, جو پالن ہار ہے سارے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا. رب السماوات والارض, زمین و آسمان کا پالن ہار, مالک آقا اور شہنشاہ, فرما روا, منتظم, نگہبان. ان سارے معنوں میں یہ کلمہ رب استعمال ہوا ہے. وما بینہما, صرف زمین و آسمان نہیں, ان دونوں کے درمیان بھی جو کچھ ہے, یہ چاند سورج ستارے سارے اس کی مرضی سے چلتے ہیں. وما بینہما, ان دونوں کے وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن لا یملکون منہ خطابا, لا نہیں, یملکون وہ ملکیت رکھتے, وہ ملکیت نہیں رکھتے, کوئی اختیار نہیں رکھتے. مونون جمع کی علامت, منہ ان سے, خطابہ کسی خطاب کا, یعنی اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین و آسمان کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے, جس کے سامنے کسی کو بولنے کا کوئی یارہ ہی نہیں, کوئی بول ہی نہیں سکتا اس کے سامنے. زبانیں اس دن گنگ ہو جائیں گی. اللہ. الرحمن لا یملکون منہ خطابا, اس دن وہ مہربان خدا, اس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ ہی نہیں ہوگا, کوئی بول ہی نہ سکے گا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یقوم الروح, یوم اس دن, یوم یقوم, کاما یقوم کہتے کھڑے ہو نا. الروح جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے. والملائکۃ, اور سارے فرشتے. یہاں پر وہ بھی فرشتے ہیں لیکن ان کے مقام کی وجہ سے ان کا نام الگ بتایا. یہ ہدایت والے فرشتے ہیں, علم والے فرشتے ہیں, ان کا مقام الگ ہے. یوم یقوم الروح وملائکۃ صفا, ایک لائن میں کھڑے ہوں گے, صف بندی کر کے کھڑے ہوں گے. اردو کا کلمہ ہے صف کرنا, صف بندی کرنا. جس روز روح یعنی جبریل امین و ملائکہ اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, حالت صف میں کھڑے ہوں گے, صف بندی کر کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, یہ اتنے بڑے فرشتے بھی سارے لوگ جو کھڑے ہوں گے, لا یتکلم, لا نہیں, کلم یکلم تکلیماً, گفتگو کرنا, بات کرنا, بونون جمع کی علامت. ان میں سے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا الا, سوائے اس کے, من جو یا کون, جسے اذینہ, جسے اذن دے گا, جسے اجازت ملے گی, لہو لام کے لیے ہو, اس کو جس کو اجازت دیں گے, الرحمن, رحمان جس کو اجازت دیں گے, جس کا رحم جوش قوت وبلے سے آتا ہے, حدوں سے نکل کے آتا ہے, رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے, اور اس جیسا کوئی ہے نہیں. ایسا رحمان جس کو اجازت دے گا بس اس دن وہ بول سکے گا. وہ اور قالا
اور کہے گا ثوابا، ماضی کا جملہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے، بات مستقبل کی گئی ہے، وقال ثوابا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا۔ ثواب کہتے ہیں ٹھیک بات کو، سچی بات کو۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ ذالک الیوم الحق، ذالک وہ ہے، الیوم آج کا دن، الحق اس کی خوبی یہ ہے کہ آج حق، یہ دن برحق ہے، اس نے تو آ کے ہی رہنا تھا، اس نے تو ہو کے ہی رہنا، یہ تو تھا ہی حق۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء، پس ایک جملہ کہہ کے ساری بات سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ پس من، جو یا کون، شاء جس نے چاہا، اتخذ اس نے پکڑ لیا ہے، الی ربہ الی کی طرف، ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، جس نے چاہا اس نے اپنے رب کے طرف ٹھکانہ پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا رستہ اختیار کر لے، وہ پوری طرح آزاد چھوڑا گیا، کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ انا انذرناکم، انا بے شک ہم، انذرنا، انذرا ینذر انذارا، ہم انذار کر رہے ہیں، ہم ڈرا رہے ہیں، ہم تنبیہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کم تم سب کو، انا انذرناکم عذابا، ڈرا رہے ہیں تمہیں عذاب سے، قریبا جو قریب آن لگا ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آن لگا ہے۔ یوم ینظر، یوم اس دن، نظرا اس نے دیکھا، ینظر اس سے نظر تو اپنی آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں نا، یوم ینظر اس دن دیکھے گا، المرء، مر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو، اس دن آدمی خود دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ما قدمت جو اس نے تقدیم کی، قدم یقدم تقدیما، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پیش کرنا، جو کچھ اس نے پیش کیا ہوگا، یدہ اس کے ہاتھوں نے، یدا دونوں ہاتھ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اسے آگے بھیجا ہوگا، یعنی اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھے گا۔ وَيَقُولُ، اللہ، جس روز وہ آدمی سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا جب وہ دیکھ کے ناکامی اپنی، تو کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، یقول الکافر، وہ کہے گا کافر، وہ جس نے مانا نہیں تھا، وہ جس نے انکار کیا تھا اللہ کی باتوں کا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا اور اس دن کو نہیں مانتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کی ساری آیات کو جو اس پہ کہی گئی سب کو جھٹلا دیا اس نے، وہ پکار اٹھے گا یا لیتنی، اے کاش، کنتو میں ہوتا، ترابا میں کوئی مٹی ہوتا، آج انسان نہ ہوتا اور یہاں کھڑے ہو کے جواب نہ دیتا تاکہ مجھ سے سوال تو نہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، وہ کافر پکار اٹھے گا کاش کہ میں خاک ہوتا۔ ان آیات کو
ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام